بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض کر دوں کچھ کر نہ سکیں یا کر سکیں، ایک کام ضرور کر لیں، دوسروں کے لیے اچھائی کی دعا کرتے رہیں، کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ کیا ہے مثلا ایسی میں کہہ رہا ہوں، ہم یمن والوں کے لیے کچھ کر پائیں گے ابھی؟ تقریباً نہیں۔ دعا بھی نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں۔ اچھائی کی دعا کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ کم سے کم کام دوسروں کے لیے جو کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ دوسروں کی دعا بھی نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں۔ اچھائی کی دعا کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ کم سے کم کام دوسروں کے لیے جو کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ دوسروں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ ایک ایسی واقعہ بیان کرتے ہیں، سید ابن طاؤس بہت بڑے عالم تھے۔ جب منگول خان نے حملہ کیا، ہلاکو خان نے بغداد کے اوپر منگولوں کی نسل سے، تو سید ابن طاؤس کا زمانہ تھا، تو ان کا بڑا مقام تھا سید ابن طاؤس کا۔ سید ابن طاؤس کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ کسی موقع پہ شب قدر میں دوسروں کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اچانک سوچنے لگے کہ کون میری دعا کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ تو سب کو سوچتے پہنچے اس بات پہ کہ جو سب سے زیادہ گناہ گار ہے وہ سب سے مستحق ہے، کیونکہ اس کے لیے اور کوئی دعا نہیں کرے گا، تو مجھے چاہیے میں اس کے لیے دعا کروں، سب سے زیادہ گناہ گار ہے۔ ایک ایسی اچھا سا جملہ میرے ذہن میں آ گیا، میں جیل میں تھا تو ایک بندے خدا کسی جیل کے سپرنٹینڈنٹ تھے، وہ مجھے ملنے آئے۔ اب خیر ہمارا کیس تقریباً کلیئر تھا کہ ہماری کوئی غلطی وغیرہ نہیں تھی، وہ جو بھی مسائل تھے اس کی وجہ سے ہمیں جانا پڑ گیا۔ وہ آئے تو کہنے لگے کہ اچھا، وہ خود اہل سنت سے ہیں، بڑے خوش عقیدہ اہل سنت ماشاءاللہ۔ تو وہ آئے کہنے مولانا کیا اس سے آپ کبھی پریشان ہو رہے ہوں گے کہ کوئی پوچھ رہا ہوگا مولانا جیل میں کیوں ہیں؟ میں کہا تھوڑا بہت تو ہوں، اندر جماعت کراتا ہوں پھر بھی تھوڑا بہت ایک لگا ہوا ہے۔ کہتے کہ مولانا اس سے مت گھبرائیں۔ کہنے یہ کہ میں ایک جیل کا سپرنٹینڈنٹ بنایا گیا، پتہ نہیں کتنے بتائے انہوں نے، مجھے یاد نہیں رہے، کہنے یہ کوئی 80 سے اوپر بندے اس وقت سزائے موت کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ وہ کنڈم قیدی کہتے ہیں ان لوگوں کو، کنڈم تھے، یعنی اپیل مسترد یہ وہ اس طرح کے معاملے جیسے ہوتے ہیں کہ سزائے موت کے انتظار میں تھے۔ کہنے کہ میرے بھی ایک پیر صاحب تھے، وہ مجھے ملے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم ان کو کیسا دیکھتے ہو، یہ جو کنڈم ہے؟ میں نے کہا مجھے تو برے لگتے ہیں، انہوں نے سوسائٹی میں پتہ نہیں کیا گڑبڑ کی ہے کہ ان کے اوپر قتل کے مقدمے لگے ہیں، شاید قتل کیے بھی ہوں۔ تو کہنے کہ وہ جو میرے بزرگ تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ اچھا اگر قتل کیے بھی ہیں تو یہ برے ہیں پھر؟ کہنے کہ میں نے ان سے کہا کہ اب یا خدا کا واسطہ اگر قتل کر چکا ہے اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اب کیا؟ تو کہنے کہ کیا حضرت موسیٰ نے قتل نہیں کیا تھا؟ کہ حضرت موسیٰ کو قتل کی سزا نہیں ہوئی تھی عدالت سے؟ یہ تو نبی کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ یعنی کہ پہلی دفعہ مجھے زندگی میں احساس ہوا کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی ہو قاتل لیکن اصل میں قاتل نہ ہو، قتل کی سزا بھی ہوئی ہو لیکن اصل میں وہ قاتل نہ ہو، اور اتنا صاف ستھرا ہو جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی۔ انسانوں کے بارے میں یہ حسن ظن، یہ معرکہ ہے، یہ راستے کو کھولنے والی بات ہے۔ مجھ میں نہیں ہے اتنا، ہرگز نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں سے عرض کر رہا ہوں کہ کاش ہمارے اندر یہ بصیرت آ سکے کہ ہم نمبر ایک انسانوں کے لیے حسن ظن رکھ سکیں، نمبر دو جس سے بدترین حرکت دیکھیں اس کو بھی دعا دے سکیں، نمبر تین اپنے اندر ایک عزم رکھیں کہ ہم نے دوسروں کے لیے اچھا کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم یہ کام کر سکیں تو ہماری معنوی ترقی خود بخود حاصل ہو۔ اور پہلے ایک پوائنٹ عرض کر چکا ہوں، دہرا ہی رہا ہوں تو چوتھا یہ بھی عرض کر دوں، جن انسانوں کو آپ اپنی زندگی میں خدا کی صفات کا مظہر دیکھ رہے ہیں ان سے بے احترامی ہرگز نہ کیجیے گا۔ والدین خدا کی رحمت کا مظہر ہے، ان سے بے احترامی کا مطلب کیا ہے؟ اب مجھے خدا کی رحمت نہیں چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ کسی خدا کی صفت میں رشتے میں آیا ہوا ہے اور اس سے آپ نے برائی کی تو اس کا مطلب ہے آپ کو خدا کی وہ صفت اب نہیں چاہیے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔
پھر لاکھ آپ زبان سے کہتے رہو ارحم ارحم ارحم، پھر بات نہیں چلے گی ارحم ارحم۔ سب سے پہلے اس کو دیکھنا پڑے گا جس کے ذریعے رحمت خدا مل رہی تھی، اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں ان لغزشوں خطاؤں کو کوتاہیوں سے محفوظ فرما۔ پاک پروردگار تیرے نام سے دعا کرتے ہیں، بسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگار بحق نبی اولاد حق قرآن کریم اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا قرآن کریم کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ خدایا شب جمعہ مرحومین تیری رحمت کے منتصر ہیں، خدایا تجھے واسطہ مولا سعید الشہداء کا، تجھے واسطہ بی بی ام الائمہ کی قربانیوں کا، اے خدایا ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہماری قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا جو تیرے بہترین بندوں نے عبادتیں کی ہیں، تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا ان عبادتوں کا واسطہ ہمیں ان عبادتوں کے ثواب میں شریک فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا ان کے چاہنے والوں میں جو مشکلات سے دوچار ہیں، معاش کی سختیوں سے گزر رہے ہیں، خدایا بیماریوں میں مبتلا ہیں، بحق اہل بیت اطہار ان تمام کی مشکلات و بیماریوں کو برطرف فرما۔ بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، بحق باب الحوائج مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آزادی و رہائی نصیب فرما۔ پاک پروردگار یمن کے مسلمان سخت وقت سے گزر رہے ہیں، پاک پروردگار بھوک افلاس کا سامنا ہے، دشمن کے خوف اور ظلم و ستم کا سامنا ہے، تجھے باولا باب الحوائج کا واسطہ خدایا، تجھے سید الشہداء کے مظلوم بھائی کا واسطہ یمن کے مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب فرما، آل سعود کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس مملکت پاکستان کو اشرار سے محفوظ فرما، رہنے والوں کو امن و سکون و سلامتی اور بندگی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے خدا۔ شب جمعہ ہے، شب رحمت ہے، شب مغفرت ہے، مرحومین آپ کے اور ہمارے گھروں پر آتے ہیں، ہمارے لیے کچھ کر گزرو اللہ اکبر۔ خدایا تمام دعائیں تیری حجت کے لیے خدایا، تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، اہل بیت کی مظلومیت کا واسطہ خدایا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ خدایا تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس محبت کا جو تو نے ہمارے دلوں کے اندر قرار دی، ہمیں اہل بیت کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعزرته الطاهرين۔